الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 5 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارے زاہد چیپا بھائی اسلام 360 والے ماشاء اللہ تعالیٰ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں جیلم اکیڈمی کے اندر، اور ان کے آخری وزٹ سے لے کے اب تک جتنی اپڈیٹس آئی ہیں اسلام 360 کے حوالے سے وہ انشاءاللہ خود بریف کریں گے اسے۔ صرف میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اللہ کے فضل سے المستدرک للحاکم مکمل طور پر امام ذہبی کی تحکیم کے ساتھ اسلام 360 میں آ چکی ہے، اور مجمع الزوائد کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہ 2 کتابیں ہو گئیں تو آپ سمجھ لیں، اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ جو کتب ستہ ہے ان کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں وہ بھی ساری اس میں ڈلنی چاہیے۔ طبرانی ہو گئی، بیہقی ہوگی، باقی ساری جو ذرا دور کی کتابیں ہیں تو وہ آلموسٹ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی اگر مجمع الزوائد آ گئی۔ پھر ان سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر بھی کام کریں۔ فی الحال تو یہ بہت بڑا کام انہوں نے کر دیا ماشاءاللہ، اور پلس انہوں نے ہندی کے اندر ایک الگ سے بھی ایپ بنائی ہے، اس میں بھی ایڈ کر دیا ہے پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہندی لینگویج کے اندر، وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ باقی تفصیلات وہ انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے۔ اور ہماری جو قرآن تفسیر کے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ بھی آلموسٹ 5 پارے اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں۔ آڈیو والے پورشن کے اندر جا کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگا۔ باقی اسلام 360 کو اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے کیس میں تو پاکستان نے ایٹم بم پہلے بنایا تھا، لیکن اس کے لیے جو ڈیلیوری ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام وہ 1996 میں شروع ہوا، اور پھر ماشاء اللہ تعالیٰ 2004-05 میں جا کے میچور ہوا۔ لیکن دین کے حوالے سے یہ جو ایٹم بم ہے علمی، جو جہالت کو ختم کرنے والا یعنی اسلام 360، یہ بعد میں بنا ہے، اور جو اس کا کیرنگ ڈیوائس تھی یعنی میزائل پروگرام، یعنی ہمارا پلیٹ فارم جو دنیا میں لوگوں کو یہ بتائے کہ احادیث سٹینڈرائز ہیں، ان کی انٹرنیشنل نمبرنگز ہیں، احادیث کی بکس ہیں، اور ان کی تخریج کیا ہوتی ہے، تحکیم کیا ہوتی ہے، حدیث کا متن کیا ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم اپنی ویڈیوز میں ڈسپلے کرواتے تھے۔ اور بڑی خواہش تھی کہ ایسی ایپ اویلیبل ہو کہ ایک عام آدمی کاؤنٹر چیک کر سکے کہ یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ واقعی کہیں پہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو حدیث کا نمبر نہ بھی آتا ہو، اس میں جو کریٹیکل الفاظ ہیں وہ لکھے، اس لفظ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جتنی احادیث کی بکس میں وہ لفظ آتا ہے وہ ساری احادیث کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹخنا کا لفظ لکھیں گے کھل جائے گا، اس کے علاوہ چادر لکھیں گے، چادر سے متعلق ساری احادیث کھل جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے اسلام 360۔ تو میں تو زاہد بھائی آپ کے حق میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کی یہ ایپ نہ ہوتی تو ایک عام بندے کو کاؤنٹر ویریفیکیشن کا کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا، اور پلس یہ ہے کہ آپ کی اس ایپ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایپ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہی یوز کرتے ہیں یا جن کو کوئی علمی شغف ہے وہ کرتے ہیں، ادروائز عام آدمی کو تو بیچارے کو اتنی سینس بھی نہیں تھی۔ ہم نے الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور یہ اب سلسلہ چل نکلا ہے۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بعض اوقات علماء مختلف اوقات کے اندر اسلام 360 کے حوالے سے ورڈکٹ دیتے رہتے ہیں، کبھی غصے میں ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے، اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہائی لائٹ کریں انشاءاللہ۔ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسپلے کروا دیں گے، آپ وہ ہائی لائٹ کریں۔ اور میں نے کئی ایک چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، یعنی شروع میں انہوں نے فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے اعتبار سے مسلم شریف ڈالی تھی، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ کنٹینیوس نمبرنگ جو دارالسلام کی ہے وہ ڈالیں، پیرلل میں وہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر سرچ ذرا آسان ہے۔ پلس ایک دفعہ صحیح بخاری کے جو ابواب تھے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے، تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ابواب کے اندر امام بخاری نے اپنا باقاعدہ فہم لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس کو نہ نکالیں۔ اس میں بعض اوقات ایسے اقوال ہیں جو دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں اور وہ بڑے بینیفیشری ہیں اس اعتبار سے۔ مثلاً
صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں امام بخاری کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد قائم کر دی، تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے اور نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، وہ حدیث کی نمبرنگ میں نہیں آتا۔ آپ چیپٹر کے ہیڈنگز اڑا دیں گے تو وہ بخاری سے نکل گیا، حالانکہ یہ حدیثیں بھی موجود تھیں۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی پوری سند موجود ہے، نبی الاسلام سے مولا علی نے ہی روایت کیا اور سیدہ عائشہ نے علیہم السلام ورضی اللہ عنہما۔ تو اب یہ نالج ضائع ہو جانا تھا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ سارے ابواب اس میں دوبارہ سے بحال کیے۔ کہیں ترجمے میں کوئی ایشو ہوتا ہے، میرے بھائی پاکستان میں تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی ایشو آ جاتا ہے، اور قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں آپ ہمیں بھیجیں، ہم وہ ریٹریو کریں گے آپ سے وہ والا والیوم اور آپ کو نیا نسخہ دے دیں گے۔ اس کی بجائے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ کوئی گستاخی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ المستدرک للحاکم میں انہوں نے بریلوی مکتب کا ترجمہ چونکہ اویلیبل تھا وہ ڈالا ہے، امام ذہبی کی اس میں تحکیم لگی ہوئی ہے، اس میں بعض اوقات بریکٹس میں کوئی الفاظ چلے جاتے ہیں وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتے، اور وہ بریکٹس تو سب نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کوئی حدیث کے ترجمے میں گڑبڑ شمار نہ کرے۔ بعض اوقات بریف کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اس پہ ویسے کامنٹس کر دیتا ہے، اور وہ کامنٹس بھی بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے جن کے اوپر کوئی گرفت ہو، لیکن فرقہ واریت کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ترجمے بدل دیتے ہیں، اور یہ روبوٹ سے دین نہیں سیکھا جا سکتا، فلاں نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو ہماری زندگی کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ یوز کر رہے ہیں، موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی گوروں کی بنائی بھی یوز کر رہے ہیں، اور کپڑوں سے لے کے ہر چیز ان کی گوروں کی مشینوں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اور صرف اسلام 360 کے بارے میں اس طرح کے ورڈکس دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ ہائی لائٹ کریں، کوئی کلیریکل مسٹیک ہے انشاءاللہ اسے ہم اپڈیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمے میں الفاظ کا چراؤ درست نہیں ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوشش تو کرتے ہیں پروف ریڈنگ کریں، اور اپنی حد الامکان کوشش کریں کوئی نیگیٹو چیز اس حوالے سے عوام کے اندر نہ جائے۔ بعض اوقات ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کاپی پیسٹ کرتے ہوئے بھی الفاظ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ یونیکوڈ میں یہ ایشو رہتے ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے روند ڈال کے بیٹھ جانا، یعنی اگر کسی کے کھانے میں نمک کم ہے اور آپ یہ ضد ڈال کے بیٹھ جائیں کہ آج کے بعد میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، یا اگر آپ کے محلے میں خالص دودھ نہیں ملتا آپ کے میں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ یا آپ کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو آپ کے میں ناک ہی کاٹ دوں گا، نہیں، آپ اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ یہ کام تو علماء کا تھا۔ دیکھیں مدینہ یونیورسٹی کے لوگوں نے مکتبۃ الشاملہ بنایا تو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان میں ہمارے علماء مدارس میں یہ کام ہونا چاہیے تھا جو ایک ایسے بندے نے کیا جو دنیاوی اس فیلڈ سے آیا، سو کالڈ جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی آج تک ان کے نام اعمال میں نیکیاں جاری ہیں، اور اسلام 360 تو آپ سمجھ لیں اس سے کئی گنا بڑھنے والا معاملہ ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری دعائیں زاہد بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جتنی اپڈیٹس آئی ہیں آپ اپنے اعتبار سے اسے بریف کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلے تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو اتنے تمہیدی کلمات ادا کیے، یقینی طور پر یہ میرے لیے قابل ستائش بھی ہیں اور قابل فخر بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جی اسلام 360 میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپلیکیشن آپ فری میں چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فری میں ہی چلا رہے ہیں، تو میں اکثر اگلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا نہیں کما رہے، یا تو ہم اس پہ کچھ آپ سے ڈالر لے رہے ہوتے اور اس کے بعد ہم وہ ڈالر لے رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے کہ چلو جی ٹھیک ہے باقی بات اللہ تعالیٰ سے خود ہی آخرت میں کر لیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی فیچر اسلام 360 میں بند نہیں کیا الحمدللہ۔ جو یہ ایڈورٹائزمنٹ یا چیزیں بھی دکھتی ہیں وہ بھی اسلام 360 کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اس اپلیکیشن پر ہر مہینے اب ہم کوئی تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، جو یہ آڈیو تلاوت سب فری میں سنتے ہیں، اس سب کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ کہ دیکھیے جب ہم یہ آپ کو اپلیکیشن فری میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا نہیں کما رہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں جان بوجھ کے بھی غلطی کروں گا تو میں اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا، تو دنیا میں مجھ سے بڑا بے وقوف ہوگا کون
کہ جو دنیا بھی نہیں کما رہا اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے. تو یہ تو بہت کامن سی بات ہے. تو انسان ہونے کے ناطے یقینی طور پہ کہیں ٹائپنگ میں کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو وہ ضرور بتائیے. اس کے لیے اسٹامپ 360 میں اوپر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیٹیل یہاں پر اسکرین پر بھی موجود ہے. تو وہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی کریکشن ہوگی تو وہ ضرور ہم اس پہ ریکٹیفائی کریں گے. پہلا کام تو یہ کہ اب تو الحمدللہ اسلام 360 کے کوئی 18.6 ملین یعنی تقریباً ہم کوئی 2 کروڑ یوزر ہو گئے ہمارے الحمدللہ, جو دنیا کے 174 سے زیادہ ممالک میں پھیلے ہوئے. آپ اب القرآن پہ جائیں گے یہاں پر, اور یہاں پر آپ میں سورہ بقرہ میں چلا جاتا ہوں تو ہم نے علی بھائی کی تفسیر اس میں آڈیو کی شکل میں اس میں شامل کر دی ہے. یہ میں آپ کو پلے کر کے سنوا بھی دیتا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے. اب یہ جو ساری چیزیں یہ تفسیر کی شکل میں یہاں پر موجود ہوں گی تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ابھی 5 پارے اس میں ہم نے اپلوڈ کر دیے. جیسے جیسے آگے ریکارڈنگ ہوتی چلی جائے گی, علی بھائی نے مجھے بتایا کہ 11واں پارا ماشاءاللہ ریکارڈنگ پر ہے اور 7 پاروں کی ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے, تو وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ پہ اپلوڈ ہوتی جائے گی. آپ کو اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کی آڈیو اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ آڈیو آپ کے سامنے پلے نہیں ہوگی انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائے گی, کیونکہ یہ ایک بہت لیندی کام ہے. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک شخص کا یہاں پر ریکارڈنگ کروانا پھر ایڈیٹنگ کرنا تو اس میں ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اسلام 360 کے اندر ہم نے جیسے علی بھائی نے بتایا کہ المستدرک للحاکم کو ہم نے اسلام 360 میں شامل کر دیا ہے, تو وہ بھی اسلام 360 میں موجود ہے, اور وہ ترجمہ یقینی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر کا تھا, تو اس لیے کچھ جگہوں پر کنز الایمان کے تراجم بھی اس میں مل جاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ بریکٹ بھی اس طرح مل جاتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے تو یہ ڈے 1 سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. جو جیسا ترجمہ تھا ویسے ہی ہم نے اس کو استعمال کیا, تو کوئی بریکٹ ہم ہٹاتے نہیں ہیں. تیسری بہت اہم ترین بات وہ یہ کہ اسلام 360 میں ہندی کی ہم نے کچھ ٹرانسلیشنز اور تفاسیر کو ایڈ کر دیا, لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب ہمیں صرف اور صرف ہندی پڑھنا آتی ہے. اب 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے جو بالکل ہمارے برابر میں رہتی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے تھا. تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہندی قرآن 360 کے نام سے, ہندی قرآن 360 اینڈرائڈ پر اور آئی فون پہ دونوں پہ اویلیبل ہے. آپ اس کو جا کر فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں ہم نے صرف ہندی کی ٹرانسلیشنز کو شامل کر دیا. وہ کیا کام ہوتا ہے ذرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ڈیمو دیتا ہوں. وہ ڈیمو یہ ہے کہ ہم نے پہلے صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کروایا ٹریڈیشنل وے میں, سامنے کتاب رکھی, 3 لوگ بیٹھے اور انہوں نے ٹرانسلیشن کو شروع کیا. صرف صحیح بخاری کی 8 جلدوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ گیا 2.25 سال, اور کاسٹ ہمیں آئی کوئی تقریباً 24 لاکھ روپے. ہم نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ ہے, اور اس ترتیب سے میں چلوں گا تو مجھے تو اس کو ختم کرنے کے اندر کوئی 60 سال کی زندگی چاہیے ہوگی مزید. تو پھر ہم نے جب صحیح بخاری مکمل ہو گئی تو صحیح مسلم کی جانب گئے, تو ہمیں پتہ چلا کہ صحیح مسلم کی ٹرانسلیشن ہوگی اب 45 لاکھ روپے میں, کیونکہ پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. اب 45 لاکھ روپے اس میں لگیں گے. انہوں نے کہا جی 10 مہینے کا ٹائم ہے, اور 10 مہینے کے بعد صحیح مسلم کی 6 جلدیں ٹرانسلیٹ ہوں گی. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ گزشتہ کوئی 3.5 سال سے ریسرچ کر رہے تھے. الحمدللہ صحیح مسلم کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے 3 منٹ میں. ماشاءاللہ تعالی ایکوریسی آئی ہے اس کی 97.5%. ماشاءاللہ. اب اور پیسے ہمیں لگے ٹوٹل 1.5 لاکھ روپے. 10 گنا پیسے کم ہو گئے, ٹائم اتنا کم ہو گیا. اب الحمدللہ ہم نے صحیح مسلم, یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, 1.5 لاکھ روپے آپ کا پروف ریڈنگ پہ لگا. پروف ریڈنگ پہ لگا بس. اب وہ پروف ریڈنگ بھی کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کیا اور ایک لفظ ہوتا ہے کیا, دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے بیچ, ایک لفظ ہوتا ہے بیچ, دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے میں, ایک ہوتا ہے میں, یہ دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہندی میں یہ دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہماری مشین جو ہم نے سارا سافٹ ویئر بنایا ہے, اس سافٹ ویئر کی مدد سے مشین خود ہی پکڑ لیتی ہے کہ یہاں پر کیا ورڈ آنا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز مزے کی دکھاتا ہوں کہ جو ورڈ اس پہ پروف ریڈ کرنا ہے, جو اس کے ڈبل میننگ ہے, وہ ہم نے گرین کلر سے دکھا دیا. پروف ریڈر کے لیے آسان کیا ہے, وہ اس پہ کلک کرے گا, جو ورڈ سلیکٹ کرنا ہو کرے گا اور سیو کا بٹن دبائے گا, پروف ریڈ ہو گیا. اب یہ اتنا آسان ہے. الحمدللہ ہم نے صحیح مسلم مکمل کر دی, صحیح بخاری ہو گئی, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, اور
مشکات المصابی، اس کے علاوہ مسند احمد کی 10,000 احادیث. ہم نے 6 ٹرانسلیشن قرآن مجید کی مکمل کر دی ہیں، 3 تفاسیر مکمل کر دی ہیں. احادیث کو ہم اسلام 360 میں بس اب اپلوڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہی، اور انشاءاللہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس لائیو جائے گی اس وقت تک انشاءاللہ ہم لوگ احادیث کی ہندی کی بھی ایک الگ سے ایپ ہندی حدیث 360 کے نام سے لانچ کر چکے ہوں گے، تو آپ اس کو بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. الحمدللہ روزانہ کے جو یوزر اسلام 360 کے ہو گئے وہ تقریباً 6 لاکھ ہو گئے، اور ایک مہینے میں اسلام 360 پر 51 لاکھ لوگ آتے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو آپ اگر اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اینڈرائڈ فون کے یوزر پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360، اور آئی فون کے یوزر ایپ اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360. اپلیکیشن بالکل فری آف کاسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی. جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. دیکھیں جی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بغیر کسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے کہ یہ وہ کام تھا کہ جو اس طبقے کو کرنا چاہیے تھا جو اس کا اپنے آپ کو کسٹوڈین سمجھتا تھا. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش پٹ کرتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین عرب میں آیا لیکن حدیث کے اعتبار سے جتنی خدمت ہے وہ اجمیوں کی ہے. امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ابو داؤد، امام ترمذی جو ہیں وہ افغانستان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا کام لیا کہ آج سعودی عرب کے چینل پہ، حالانکہ عربیوں کے اندر ایک اپنی عربیت والا معاملہ بہت زیادہ ہے آج بھی، لیکن جب حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری رواہ مسلم، رواہ بخاری رواہ مسلم. تو یہ میں کہتا ہوں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے امام بخاری امام مسلم کے لیے. تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نبی الاسلام کے مبارک دور سے تھوڑا دور پیدا کیا ہے تو اللہ نے کمپنسیشن کر دی ہے اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کہ وہ محدثین جنہوں نے سینکڑوں سال لگا کے سب کا اگر آپ ٹائم پیریڈ جمع کریں جو کام کیا تھا وہ آج ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم امام بخاری سے ریکویسٹ کریں کہ حضرت ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آپ نے کہاں لی ہے؟ تو امام بخاری کو کھولیں گے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر تک پہنچیں گے، کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمبرنگ نہیں کی تھی، بغیر نمبرنگ کے انہوں نے کنٹینیوس لکھی تھی. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فوراً لکھیں گے 4416 بخاری میں کھل کے سامنے آ جائے گی. امام مسلم سے ہم پوچھیں کہ حضرت یہ جو حدیث ہے کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل البیت، تو یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ تو وہ ڈھونڈیں گے کہ میں فضائل صحابہ والے چیپٹر میں جاؤں اور وہاں پہ اہل البیت کے فضائل میں. لیکن ہمارا اسٹوڈنٹ لکھے گا 6225 غدیر خم کی حدیث کھل جائے گی. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ فوراً کھل کے سامنے آ جائے گی. تو یہ الحمدللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو آیات کی بھی نمبرنگ نہیں تھی، آیات کے اینڈ پہ نشان لگایا جاتا تھا، نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. آج اگر کوئی صحابی اہل البیت میں سے ہو، ہم انہیں کہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کہاں ہے؟ وہ کہیں گے سورۃ الاحزاب میں. ہم کہیں گے نکالیں، تو انہیں نکالنے میں کچھ صفحے آگے پیچھے کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 لکھیں گے، ڈائریکٹ وہاں اس آیت پہ پہنچ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپنسیٹ کیا ہے، یہ کسی کو اونچا یا نیچا کرنے کی بات نہیں ہے. جو نبی الاسلام سے مبارک زمانہ دور ہوا ہے اللہ نے ہمیں کمپنسیشن دی ہے کہ ہم آسانی سے تھوڑا سا کام کر کے، جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نیکی کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اور ان کو اس حق بات پہنچانے کی وجہ سے میرے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اور صحابہ تم 9 پہ عمل کرو، 1 کو چھوڑ دو،
تم ناکام ہو جاؤ گے، اور بعد میں آنے والے ایک کو لیں گے، 9 چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے گا، کیونکہ گیون سرکمسٹانسز ایسے ہمیں ملے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم تو سنتے تھے نا کہ دین کے لیے فلاں نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ہر ایک اپنے بزرگوں سے ریلیٹ کرتا ہے. ہمارے تو بزرگ یہ زائد چیپا بھائی ہیں جی ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی بزرگ ہوتے ہیں، اس کے لیے داڑھی پگڑی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے. اور اس میں انہیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی ہیں، کیونکہ جس مکتب فکر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا ترجمہ ڈالیں، فلاں کا نہ ڈالیں. انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا، کسی فرقے کی نہیں، اور یہی اسلام 360 کی کامیابی کا راز ہے. آج یہ طے کر لینا کہ میں نے صرف اہل حدیث کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، یا میں نے صرف دیوبند کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، یا صرف میں نے بریلویوں کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، تو ظاہر ہے اس کو کس نے یوز کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے وقت پہ مختلف اوقات کے اندر سازش کرنے کی کوشش کی، اسے ملائن کرنے کی کوشش کی، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ زاہد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کے لیے نامہ مال کا ایک ایسا ذخیرہ کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یہ اس وقت امت کا ایسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، ہم سب کو بھی استقامت دے. کیونکہ جب اتنی بڑی کوئی پرسنالٹی ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ دین جڑ جاتا ہے، اور جب کوئی بڑے لیول کا لیڈر ڈی ٹریک ہوتا ہے نا تو وہ کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ڈی ٹریک کرتا ہے. تو ایمان و سلامتی، ایمان کی سلامتی، عقائد کی سلامتی کے لیے ہم اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء.